النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء بكم ولجاء بكم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر لهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ توبہ استغفار اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اے اللہ، میں نے کہا اپنی قوم کو کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش آسمان سے بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور رحمت کی نہریں جاری کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کئی مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ سورۃ فتح میں لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے سارے غلطیاں کوتاہیاں سب گناہ معاف ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے ہیں۔ اور میں کتنی مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں؟ میں کتنی توبہ کرتا ہوں اللہ سے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اتنی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا کہ جنتیوں کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہے۔ اور ابو بکر کو کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہ تم نماز میں یہ کہو کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صدیق ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اپنی طرف سے مجھے بخشش عطا فرما، میرے اوپر رحمت نازل کر، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تم کو ویسے ختم کر دے جائے۔ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو گناہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو معاف کرے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، سمجھو کہ اس کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا، سمجھو کہ وہ برباد ہے وہ شخص کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ہر ایک اولاد میں سے ہر ایک بندہ، آدم علیہ السلام کی سب اولاد بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم بہت گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والے، معافیاں مانگنے والے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے بڑی خوشی ہوتی، اللہ افرح بتوبۃ احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیابان کوئی جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہے، اس کی سواری
وہ گم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اب کیا انسان مرنے کی اپنی انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب موت آئے گی، ابھی سفر کیسے کروں گا، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوشی میں آ کر یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خوشی میں آ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ جب اس کو اپنی سواری گمشدہ ملتی ہے جتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کو اپنا بندہ اپنے آپ کو اس کا رب کہہ دیتا ہے خوشی کے اندر۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے گناہ کی، اللہ رب العالمین کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا فیأخذ علی الذنب ویغفر لہ، کہ میرے بندے کو یہ پتہ ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا ایک رب ہے کہ جو گناہ کے اوپر گرفت کرتا ہے، گناہ پہ مواخذہ کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم امسک، پھر بندہ رکا رہتا ہے، گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کر لیتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے کہ جو گناہ کے اوپر پکڑ بھی کرتا ہے اور گناہ کو معاف کرتا ہے، پھر اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر رکا رہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اعمل ما شئت قد غفرت لک، اب جب تک تو ایسے کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ گناہ کے بعد جب تو توبہ اور استغفار کرتا رہے گا۔ اصل بات میرے محترم عزیز بھائیو، خرابی کی بات یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں معاف کر دے، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین ساری رات اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ دن بھر کوئی گناہ کرنے والا آ کر میرے ہاتھ توبہ کرے، میرے ہاں توبہ کرے، میری جناب میں آئے تو صحیح، کہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے یہ گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین سارا دن جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا وہ آئے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیت بقرابها مغفرہ ولا ابالی لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء ثم لقیتنی لاتیت بقرابها مغفرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک چلے، آسمان کتنا دور ہے، سورج جو ہے وہ چھوٹی سی گیند کی طرح نظر آتا ہے، حالانکہ یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگے، ثم استغفرتنی، تم مجھ سے معافی مانگے، میرے سامنے جھکے، میرے سامنے التجا کرے، بخشش کی دعا کر، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے کسی کا، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، سورۃ البروج کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو پوری طرح کرنے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کرے، اور پوچھنے والا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ گناہ کو معاف، اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جمیعا، سب کے سب گناہوں کو، کوئی گناہ نہیں ہے چھوٹا بڑا، سب اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف نہیں کرتا۔ سورۃ الفرقان کو نکالیں، اس کے اندر دیکھیں کیا لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور ایمان لے کر رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔
گناہ نہیں رہتے وہ ساری نیکیاں میں چینج ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی. اور فرمایا کہ بندہ اللہ کی رحمت کا دیکھیں اندازہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب صرف گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کی ایک نیکی لکھو. گناہ کا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں ہے، ذہن میں خیال آیا، بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھو. اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، گناہ اس کی مثل ہوتا ہے. گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اور نیکیاں 10 کے برابر ہے، اور حدیث کے مطابق 700 گنا سے بھی آگے چلی جاتی ہے. لیکن میرے محترم عزیز بھائی، اللہ نے اپنے بندوں کی جو نشانیاں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور آگے چل کے یہ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں برا ترین ہے وہ شخص، ان من ابغض الرجال، جس کے ہاں اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے ابغض، بہت شدید ترین جس سے نفرت ہے اللہ کو. وہ کون ہے؟ کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو کوئی بندہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ تم نے زیادتی کی ہے، تم نے غلطی کی ہے، تمہارا جرم ہے، تم یہاں پہ غلط ہو. کہتا علیک بنفسک، اپنے آپ کے سنبھال کے رکھو، مجھے میرے قبر میں پڑھنا تم نے، میرا جواب دینا تم نے. آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی بات. اللہ کے یہاں انتہائی برا ہوا شخص کہ جس کو اس کی غلطی کے سمجھانے والے لوگ ہیں، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ جس کو سمجھانے والے موجود ہیں. پھر وہ بجائے اس کے کہ توبہ کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرتا ہے، اڑتا ہے، اور جو ہے وہ آگے سے باتیں کرتا ہے. اور کہتا ہے علیک بنفسک، اپنے آپ کے اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو. یہ باتیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو بڑی ناپسند ہے. جہاں پر غلطی ہو، خدائی کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان ہے، جرم ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ دیکھیں آدم علیہ السلام اور ابلیس میں کیا فرق ہے. آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اللہ کی، وعصى آدم ربہ، آدم سے اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی ہو گئی، لیکن کیا کیا؟ توبہ کی، اللہ سے معافی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، نافرمانی کی، تو اللہ نے جو ہے وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا، تکبر کر بیٹھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کے دشمنوں کا سردار ہے، جہنم کا ایندھن ہے. اور آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے نبی ہے. فرق کتنا ہے؟ غلطی کے اوپر توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے. میرے محترم عزیز بھائیو، نماز ختم ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی غلط کام کیا ہے، جرم کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی نافرمانی کا کام کیا؟ نہیں. نماز پڑھنے کے اندر بھی کوئی غلطیاں بتائی ہیں، اللہ کا حق ادا کرنے کے وقت، یہ نماز اللہ کا حق ہے، اس کے ادا کرنے کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اللہ سے استغفار اور معافی. ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے. انسان جو ہے وہ بہت زیادہ گناہ گار، اور اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کو دیکھیں کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، جو گناہوں کو نوٹ کرتا ہے، غلطیوں کو، گناہوں کو لکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا، آرڈر کیا ہے کہ 6 گھڑیوں تک میرے بندے کو گناہ کو نہیں لکھنا. ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لے، اللہ کی رحمت ہے. 6 گھڑیوں تک. اب گھڑیاں شاید گھنٹے مراد ہونے سے کیا، صرف گھڑیوں کا ذکر ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ اس کو آرڈر ہے کہ تو اس کو ایک غلطی جو ہے وہ اس کو لکھ لے. 6 گھڑیوں تک لکھنا ہی نہیں ہے. اگر اس نے جرم کر لیا ہے، 6 گھڑیوں تک اس کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی جرم شمار نہیں ہوا، کوئی لکھا نہیں گیا.
توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ ختم کر دے گا، اس کو نیکی میں بدل دے گا۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب گناہ کرو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فوراً نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، ہم کوشش کریں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے گناہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی باقی رہے، معاف نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذلیل و خوار ہے، وہ تباہ و برباد ہے وہ شخص، کہ اس کے گناہ بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، حالانکہ اللہ رب العالمین تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اتنا اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہے، وہی شخص ہوگا کہ جو ذلیل و خوار ہوگا، کہ جس کو رمضان میں بھی معافی نہ ملے، اور جس نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی نہیں ہے۔ اللہ تو معاف کرتا ہے لیکن بندہ نہیں معافی مانگتا۔ اس لیے میرے محترم عزیز بھائی، رمضان کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے، اور جتنا جو ہے وہ کوشش ہو سکے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں بات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔